بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویور، آج میں آپ کو ایک ایمانداری کا سچا واقعہ بتانے جا رہا ہوں۔ میری ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور سکپ مت کیجیے گا۔ میرے پاس چند دن کے بعد ایک ریٹائر پولیس آفیسر آئے۔ ان کا چھوٹا سا مسئلہ تھا، میں ان کی جتنی مدد کر سکتا تھا کر دی۔ اس کے بعد گفتگو شروع ہوئی تو میں نے ان سے ان کی پیشہ ورانہ زندگی کا کوئی حیران کن واقعہ سنانے کی درخواست کی۔ میری فرمائش پر انہوں نے ایک ایسا واقعہ سنایا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا، اور میں نے آج سوچا کہ مجھ سے وہ قصہ پبلک کے سامنے شیئر کرنا چاہیے۔ پولیس افسر تک کہنا تھا کہ میں 1996 میں لاہور کے ایک تھانے میں SHO تھا۔ میرے والد بیمار تھے تو میں نے انہیں سروسز ہسپتال میں داخل کرا دیا۔ سردیوں کی ایک رات میں ڈیوٹی پر تھا۔ والد ہسپتال میں اکیلے تھے کہ اچانک ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور الٹیاں کرنے لگے۔ میرے خاندان کا کوئی شخص ان کے پاس نہیں تھا۔ وہ 2 مریضوں والا ایک کمرہ تھا۔ ان کے ساتھ دوسرے بیڈ پر بھی ایک بزرگ مریض داخل تھا۔ اس مریض کا اٹینڈنٹ موجود تھا۔ وہ اٹھا، اس نے ڈسٹ بن اور تولیہ لیا اور میرے والد کی مدد کرنے لگا۔ وہ ساری رات میرے ابا جی کی الٹیاں صاف کرتا رہا۔ اس نے انہیں کہوہ بنا کر پلایا اور ان کا سر، کندھے اور بازو بھی دباتا رہا۔ صبح جب ڈاکٹر آیا تو اس نے اسے میرے والد کی رات کی کیفیت بتائی اور پھر اپنے مریض کی دیکھ بھال میں لگ گیا۔ میں 9 بجے صبح وردی پہن کر تیار ہو کر اپنے والد سے ملنے ہسپتال گیا۔ ابا جی کی طبیعت اس وقت تک بحال ہو چکی تھی۔ مجھے انہوں نے اس اٹینڈنٹ کی طرف اشارہ کر کے بتایا، آج رات اس مولوی نے میری بڑی خدمت کی ہے۔ میں نے اس شخص کی طرف دیکھا۔ وہ درمیانی عمر کا داڑھی والا ایک دان پان سا آدمی تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا، لیکن پھر سوچا اس نے ساری رات میرے والد کی خدمت کی ہے، مجھے اسے ٹپ دینی چاہیے۔ میں نے اپنی جیب سے 100 کے 5 نوٹ نکالے اور اس کے پاس چلا گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اپنا ایک ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اسے 500 روپے پکڑانے لگا۔ وہ کرسی پر کسمسایا تو میں نے رعونت بھری آواز میں کہا، لے مولوی، رکھ لے، یہ رقم تیرے کام آئے گی۔ وہ نرم لہجے میں بولا، نہیں بھائی نہیں، مجھے کسی معاوضے کی ضرورت نہیں۔ میں نے آپ کے والد کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کی ہے۔ میں نے نوٹ زبردستی اس کی جیب میں ڈال دیے۔ اس نے واپس نکالے اور میرے ہاتھ میں پکڑانا شروع کر دیے، جبکہ میں اس کو کندھے سے دباتا بھی جا رہا تھا اور اصرار کر رہا تھا۔ میں اسے بار بار، او مولوی چھٹ یار، ضد نہ کر، رکھ لے، یہ پیسے تیرے کام آئیں گے بھی کہہ رہا تھا، مگر وہ بار بار کہہ رہا تھا، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے۔ میں نے رات دیکھا کہ آپ کے والد اکیلے ہیں اور تکلیف میں ہیں۔ میں فارغ ہی بیٹھا تھا، لہذا میں اللہ کی رضا کے لیے ان کی خدمت کرتا رہا ہوں۔ آپ لوگ بس میرے لیے دعا کر دیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں بات نہ آیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، میں ہر صورت اسے پیسے دے کر رہوں گا۔ پولیس افسر رکا۔ اس نے اپنی نم آنکھیں اور بھاری گلا صاف کیا اور پھر بولا، انسان جب طاقت میں ہوتا ہے تو وہ معمولی باتوں پر بھی ضد باندھ لیتا ہے اور ہر صورت اپنی ہر بات منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے بھی مولوی کو پیسے دینے کی ضد باندھ لی، مگر وہ مولوی تو مجھ سے بھی زیادہ ضدی تھا۔ وہ نہیں مان رہا تھا۔ میں اس کی جیب میں پیسے ڈالتا اور وہ نکال کر کبھی میری جیب میں ڈالتا اور کبھی ہاتھ میں پکڑا دیتا تھا۔ میں نے اس دنگا مشتی میں اس سے پوچھا، مولوی یار تم کرتے کیا ہو؟ اس نے جواب دیا، بس بھائی ایسے ہی، میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں۔ وہ مجھے اپنا کام بھی نہیں بتانا چاہتا تھا۔ میں نے اب اس کا ذریعہ روزگار جاننے کی بھی ضد بنا لی۔ میں اس سے بار بار اس کا کام پوچھنے لگا۔ اس نے تھوڑی دیر مجھے ٹالنے کے بعد بتایا، میں کچہری میں کام کرتا ہوں۔ میں نے سوچا یہ کوئی اردلی چپڑاسی وغیرہ ہوگا یا کسی وکیل کا منشی۔ میں نے وہ کرنسی نوٹ پھر اس کے ہاتھ میں دے کر اپنے ایک ہاتھ سے اس کی مٹھی گھٹ کے دبوچ لی اور پھر رعونت سے پوچھا،
मौलवी तुम कचहरी में क्या काम करते हो? उसने थोड़ी देर मेरे चेहरे की तरफ देखा, फिर मेरे वालिद की तरफ देखा, एक लंबी सांस ली और आहिस्ता सी आवाज़ में बोला, मुझे अल्लाह ने इंसाफ की जिम्मेदारी दी हुई है। मैं लाहौर हाई कोर्ट में जज हूँ। क्या कहा? तुम जज हो? मुझे इसकी बात का यकीन ही ना आया। उसने आहिस्ता आवाज़ में कहा, जी हाँ, मेरा नाम जस्टिस मुनीर अहमद मुगल है और मैं लाहौर हाई कोर्ट का जज हूँ। ये सुनकर मेरे हाथ से 500 रुपए गिर गए और मेरा वो हाथ जो मैंने 15 मिनट से इसके कांधे पर रखा हुआ था वो वहीं मुंजमद हो गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और आवाज़ हलक में फंस गई। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूं। जस्टिस साहब ने बड़े प्यार से मेरा हाथ अपने कांधे से उतारा, खड़े हुए, झुककर फर्श से 500 रुपए के नोट उठाकर मेरी जेब में डाले और इंतहाई मोहब्बत और प्यार भरी नज़र से अपने मरीज़ की तरफ देखते हुए इशारा करके बताया, ये मेरे वालिद साहब हैं। मैं सारी रात इनकी खिदमत करता हूँ। मैं तो इनका बहाना भी खुद साफ करता हूँ। मैंने आज रात देखा कि आपके वालिद अकेले हैं और इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो मैं इन्हें अपना वालिद समझ कर ही इनका ख्याल करता रहा हूँ। इसमें शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं ये सुनकर शर्म से ज़मीन में गड़ गया। मैं उस वक्त सिर्फ एक थानेदार बना हुआ था। मेरे पास अपने सगे वालिद के लिए भी वक्त नहीं था और मैंने इन्हें हाई अस्पताल में अकेला छोड़ा हुआ था, जबकि हाई कोर्ट का एक जज पूरी रात अपने वालिद के साथ साथ मेरे वालिद की भी खिदमत करता रहा। वो उनकी उल्टियाँ तक साफ करता रहा था। मेरे लिए तो ये डूब मरने का मकाम था। मैं इन जज साहब के पाँव में झुक गया तो इस अजीम शख्स ने मुझे उठाकर सीने से लगा लिया। वो पुलिस अफसर इसके बाद आंसुओं से रोने लगा। मैंने उनसे पूछा, क्या इसके बाद आपकी इन जस्टिस साहब से दोबारा कभी मुलाकात हुई? वो रंधी हुई आवाज़ में बोले, बेशुमार बार। मैंने ज़िंदगी में इनसे बेहतर अखलाक वाला, नेक, दीनदार, ईमानदार और निडर इंसान नहीं देखा। उनका पूरा नाम जस्टिस डॉक्टर मुनीर अहमद मुगल था। उन्होंने 2 PhD की हुई थी, एक पाकिस्तान से और दूसरी जामिअतुल अज़हर मिस्र से। दूसरी PhD करने के लिए उन्होंने बाकायदा अरबी ज़ुबान सीखी थी। उन्होंने अदालती मुलाजमत के अलावा मुल्की और बैन अल-अक़वामी क़वानीन पर 24 किताबें भी लिखी थी। वो इन तमाम कामों के साथ साथ तेज़ी से मुकदमात निपटाने में मशहूर थे। चीफ जस्टिस लाहौर जिस मुकदमे का फौरी फैसला चाहते, वो मुकदमा जस्टिस मुनीर मुगल की अदालत में लगा दिया जाता था। मैं खामोशी से सुनता रहा। पुलिस अफसर का कहना था जस्टिस मुनीर मुगल एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। LLB के बाद वो मजिस्ट्रेट भर्ती हो गए। मेहनत करने के आदी थे। मजिस्ट्रेटी के दौर में उनके पास काम कम होता था, लिहाजा उन्होंने अदालती सफ़ात की बैक साइड पर कलमा तैयबा लिखना शुरू कर दिया। वो सारा दिन कलमा तैयबा लिखते रहते। शायद इस हरकत का सिला था कि अल्लाह ताला ने इनकी एनर्जी और टाइम में बरकत डाल दी। उन्होंने दौरान मुलाजमत एक PhD की, फिर अरबी ज़ुबान सीखी, जामिअतुल अज़हर में दाखिला लिया और अदालती औकात के बाद अरबी ज़ुबान में अपना थीसिस लिखकर मिस्र से दूसरी PhD की डिग्री ले ली। वो हर नया कानून पढ़ते और इस पर फौरी तौर पर किताब लिख देते थे। वो अपनी किताब टाइप भी खुद ही करते थे और इस सारे काम के साथ साथ उनकी अदालती कार्रवाई भी कभी मुतासर नहीं होती थी। वो धड़ाधड़ मुकदमात निपटाए जाया करते थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने वालिद की खिदमत की। उनका पेशाब पखाना तक खुद साफ करते थे। उनके वालिद ज़्यादा बीमार हुए तो उनके बेड पर पाँव के करीब घंटी का बटन लगा दिया और वो घंटी अपने कमरे में रख ली। वालिद साहब ज़रूरत पड़ने पर पाँव से बटन दबाते और जज साहब भाग कर उनके पास पहुंच जाते। वो अपनी बेगम को भी अपने वालिद का कोई काम नहीं करने देते थे। मैंने उनसे जस्टिस साहब की ज़िंदगी के कुछ मज़ीद वाक़यात सुनाने की दरख्वास्त की तो पुलिस अफसर हंस कर बोले, एक बार इनकी अदालत में जायदाद का तनाज़ा एक केस आया। एक तरफ सूटेड बूटेड अमीर लोग खड़े थे और इनके साथ महंगे महंगे वकील थे, जबकि दूसरी तरफ
ایک مفلوق الحال سا بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ اس کا وکیل بھی سستا اور مسکین تھا۔ جسٹس صاحب چند سیکنڈ میں سارا معاملہ سمجھ گئے۔ انہوں نے بوڑھے آدمی سے پوچھا، بابا جی آپ کیا کام کرتے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، میں ایک پرائمری ٹیچر ہوں۔ یہ سنتے ہی جسٹس صاحب کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا، ماشاءاللہ، ہماری عدالت میں آج ایک استاد آئے ہوئے ہیں، لہذا یہ استاد محترم کرسی پر بیٹھیں گے اور عدالت سارا دن ان کے احترام میں کھڑی ہو کر کام کرے گی۔ اس کے بعد یہی ہوا، وہ بوڑھا استاد کرسی پر بیٹھا رہا جبکہ جسٹس صاحب اپنے سارے عملے اور وکلاء کے ساتھ کھڑے ہو کر کام کرتے رہے۔ اس دن جسٹس صاحب نے سارے مقدمے نمٹانے کے بعد سب سے آخر میں اس بوڑھے استاد کا کیس سنا اور 5 منٹ میں اس کا فیصلہ دے دیا۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا جسٹس صاحب ابھی تک حیات ہیں؟ ان کا جواب تھا، جی ہاں، لیکن اب بیمار اور مفلوج ہیں۔ پولیس افسر نے اس کے بعد اپنے بٹوے سے 100 روپے والے 5 بوسیدہ سے نوٹ نکال کر میرے سامنے رکھے اور کہا، یہ وہ 500 روپے ہیں، میں اب انہیں تعویذ کی طرح ہمیشہ اپنی جیب میں رکھتا ہوں۔ میں نے وہ نوٹ اٹھائے، انہیں بوسہ دیا اور واپس پکڑا دیے۔ اس نے بھی وہ چومے اور دوبارہ پرس میں رکھ لیے۔ وہ واقعی تعویذ سے انہیں ایک اصلی مسلمان اور اچھے انسان نے چھوا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔